ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے خاص ہو. درود و سلام ہو امام الانبیاء، اکرم الانبیاء، اشرف الانبیاء، آمینہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، سید الکونین والثقلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مطہر پر مختصر حمد و ثنا کے بعد میرا واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق اور مالک ہے. اس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا. اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد مختلف قسم کی مخلوقات کو پیدا کیا. ان مخلوقات کے اندر انسان کو اشرف المخلوق قرار دیا. انسان کو یہ رتبہ ملا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا: کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. اللہ رب العالمین نے انسان کو بہترین امت قرار دیا اور انسان کی تخلیق کے بارے میں سورۃ التین کے اندر ارشاد فرمایا: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق بہترین انداز میں فرمائی ہے. انسان کو پیدا کرنے کے بعد کچھ مدت گزری تو انسان اپنے حقیقی مقصد کو بھول گیا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کس لیے کیا تھا.
تو پھر اللہ رب العالمین نے انسان کو وہ مقصد یاد دلانے کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد صرف یہی تھا کہ لوگوں کو توحید کی طرف بلایا جائے، لوگوں کو توحید کی دعوت دی جائے، ایک اللہ رب العالمین کی دعوت دی جائے۔ مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ملتا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہود علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا قوم عاد کی طرف، انہوں نے آ کر یہی دعوت دی، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اے میری قوم، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر آگے چلیے، اسی صورت ہود کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ اللہ رب العالمین نے صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا، تو صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو یہی دعوت دی، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ چلتے جاؤ، کئی سارے انبیاء کرام کا قرآن مجید کے اندر تذکرہ ملتا ہے۔ بہرحال آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے استقامت فی الدین، کہ دین میں عمل کر کے استقامت کیسے حاصل کرنی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الشمس میں انسانوں کی رہنمائی کرتے ہوئے انسانوں کو دو راستے دکھلا دیے، فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ یہ دو راستے ہیں، یہ ایک تقوی کا راستہ ہے، دوسرا فسق و فجور کا راستہ ہے۔ تم چاہو جس میں چل لو۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل و شعور بخش دیا ہے، یہ اسی وجہ سے دیا ہے کہ انسان صحیح اور غلط کے اندر فیصلہ کر سکے۔ جانور وہ صحیح اور غلط کے اندر فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے دو راستوں کی تجویز فرما دی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ یہ تقوی کا راستہ ہے اور یہ فسق و فجور کا راستہ ہے۔ یہی راستہ اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کے راستے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ زمین پر ایک نقشہ کھینچ رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ایک سیدھی لائن کھینچی اور فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ یہ جو سیدھی لائن ہے یہ میرا راستہ ہے، تم اس کی پیروی کرو۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس لائن کے ارد گرد دائیں بائیں دو لائنیں کھینچی۔ پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دو راستے ہیں نا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ۔ یہ جو راستے ہیں ان کی پیروی نہیں کرنی، بلکہ یہ جو راستہ ہے سیدھا، اس کی پیروی کرنی ہے، جس کا ہم ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہماری صراط مستقیم کی رہنمائی فرما، ہمیں صراط مستقیم کا راستہ دکھلا دے۔ حضرات محترم، استقامت یہ دین و دنیا کے لیے بہت ضروری ہے کہ دین و دنیا میں کامیابی کے لیے استقامت کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ پہلے دنیا کو سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، دنیا میں انسان کوئی بھی کام شروع کرتا ہے، کوئی دکان لگاتا ہے، ٹھیلا لگاتا ہے، پہلے دن وہ انسان کیا کمائی کرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرتا۔ پہلے دن اس نے دکان کھولی، 1000 2000 کی
کمائی ہوگی کوئی فائدہ نہیں سمجھے گا وہ اگر اس نے اس کو چھوڑ دیا، اس پر استقامت اختیار نہیں کی تو وہ انسان خسارے میں جائے گا، کوئی انسان اس کو کامیاب نہیں کہے گا۔ اگر وہ اسی پر ڈٹا رہا، آج 1000 ہے، کل 1500 ہو جائے گا، پرسوں 2000 ہو جائے گا، اس پر استقامت اختیار کی، مستقل محنت کرتا رہا تو اللہ رب العالمین اس کو ترقی بخشے گا اور وہ دنیا کی نظر میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اسی طرح دین کی مثال ہے کہ انسان قبول کرنے کے بعد، اسلام لانے کے بعد، مومن بننے کے بعد وہ سیدھے راستے پر مستقل طور پہ استقامت اختیار کر لے تو اس وقت وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ استقامت کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں استقاموا علی اداء فرائضہ۔ استقامت کا معنی یہ ہے کہ فرائض جو اللہ رب العالمین نے انسانوں پر فرض کر دیے ہیں، نماز فرض کر دی ہے، روزہ فرض کر دیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا فرض کر دیا ہے، حج صاحب استطاعت پر فرض کر دیا ہے، اس کو ادا کرنا یہ کیا استقامت کہلاتا ہے۔ اسی طرح قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ استقامت کا معنی نیک اعمال، صالح اعمال پر ڈٹے رہنا، یہ استقامت کہلاتا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عقائد اور اقوال اور افعال پر جو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر فرض کیے ہیں، جن کا ادا کرنا ضروری ہے، ان کو ادا کرتا رہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرتا رہے تو وہ انسان کامیاب و کامران ہو جائے گا، اور اسی پر ڈٹا رہنا یہ استقامت کہلاتا ہے۔ استقامت اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید کے اندر اس کی بڑی اہمیت بیان کی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، آپ ٹھہرے رہیے، مستقیم رہیے، استقامت اختیار کیجیے اس پر کما امرتا، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، نماز کا حکم دیا گیا ہے، نماز 5 وقتہ ادا کیجیے، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، روزے کا حکم دیا گیا ہے، اس کو ادا کیجیے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ، تمہارا معبود صرف وہ ایک ہی اللہ رب العالمین معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کسی کی عبادت منظور نہیں اس کے علاوہ۔ اس کے بعد کیا فرمایا فاستقیموا الیہ واستغفروہ، اس قول کو ماننا بھی ہے، توحید پر ایمان بھی لانا ہے اور پختہ یقین بھی کرنا ہے اور اس پر استقامت اختیار کرنی ہے اور اس کے بعد استغفار بھی کرنا ہے۔ ہم ہر نماز کے اندر، ہر صورت، ہر رکعت کے اندر اللہ رب العالمین سے استقامت کی دعا کرتے ہیں۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما جس پر ہم ڈٹے رہیں۔ یہ ہر بندہ ہر نماز کے اندر رہنمائی کا اللہ رب العالمین سے مطالبہ کرتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا واستقم کما امرت ولا تتبع اہواءہم، اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ استقامت اختیار کیجیے اور خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے استقامت اختیار کی اور وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر دنیا کا نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم طاری ہوگا ان پر۔ استقامت کی اہمیت حدیث کے اندر بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا ان الذین قالوا، خود رسول اللہ
جب آپ علیہ السلام کو آپ کے چچا ابو طالب نے کہا تھا کہ بھتیجے یہ دین چھوڑ دو، کیا کرو گے تم؟ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ مشرکین مکہ اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دے اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دے تو بھی میں اس دنیا کو، اس دین کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ حضرات ذی وقار حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام تشریف فرما دیں، کہا اے اللہ کے پاک پیغمبر، مشرکین مکہ بہت ستا رہے ہیں، بہت تکلیفیں دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں جہاد کی اجازت دے دیں اور ہمیں ان تکلیفوں سے نجات عطا فرما دیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہیں کیا تکلیفیں دی گئی ہیں؟ تکلیفیں تو ان لوگوں کو دی گئی تھی جو تم سے پہلے اس دنیا میں آئے، ان میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جن کو ایمان لانے کی وجہ سے زمین کے اندر زندہ گاڑ دیا گیا، ان کو ایمان لانے کی وجہ سے ان کے جسم سے گوشت کو نوچا گیا، لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے جسم سے گوشت کو نوچا گیا۔ تمہیں کیا تکلیفیں دی گئی ہے؟ وہ ان لوگوں کو تو آرے کے اندر رکھ کر کے ان کے جسم کے دو دو ٹکڑے کر دیے گئے، تمہیں کیا تکلیفیں دی گئی؟ اس نصیحت کا آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اس قدر اثر ہوا کہ جناب صحابہ کرام نے ایسے ڈٹے رہے، ان تکلیفوں کا مقابلہ کیا۔ تو اسی صحابی جنہوں نے آ کر کے آپ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر ہمارے لیے دعا کر دیجیے، انہی صحابی کا واقعہ ہے کہ ان کو مشرکین مکہ نے باندھ کر کوئلے جلا کر کوئلوں کے اوپر چت لٹا دیا گیا، تو ان کے سینے کے اوپر ایک شخص پاؤں رکھ کر کے کھڑا ہو گیا، حتیٰ کہ وہ کوئلے ٹھنڈے ہو گئے، وہ شخص کھڑا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو قمیض اٹھا کر کے اپنی پیٹھ دکھائی، تو وہ ان کی پیٹھ تپائے ہوئے سونے کی طرح چمک رہی تھی، جن پر مشرکین مکہ کا ظلم ستم واضح نظر آ رہا تھا۔ یہ صحابہ کرام انہوں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی، اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود دین پر استقامت اختیار کرتے رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان کو باندھ کر ان کے گلے میں رسی ڈال کر کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا، گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، لیکن پھر بھی ان کی کیا صدا ہوتی تھی؟ آہد کی صدا ہوتی تھی کہ اللہ رب العالمین اکیلا ہی رب ہے، ایک ہی خدا ہے، لات منات حبل عزا ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کی کوئی یہ باطل ہے، صرف حق اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ حضرات ذی وقار حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو مشرکین مکہ نے دو اونٹوں کے درمیان ان کی ٹانگیں ایک اس اونٹ کے ساتھ باندھ کر کے ان کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے، لیکن اب استقامت اس قدر تھی کہ اللہ رب العالمین نے ان کو استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت عمار، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہما ان کے واقعات کو دیکھیے تو آپ کو استقامت کی اعلیٰ درجے کی مثالیں نظر آئیں گی۔ حضرات ذی وقار استقامت دو طرح کی ہوتی ہے، استقامت قلب کہ دل سے اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کر کے، اللہ رب العالمین کی الوہیت کا اقرار کر کے اس پر ڈٹے رہنا، کیونکہ دل کا ایمان سے گہرا تعلق ہے۔
آپ علیہ السلام تشریف فرما ہیں. حضرت جبریل امین رضی اللہ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ ایسی حالت میں تشریف لائے کہ ہم میں سے ان کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ انسانی حالت میں آئے تھے، اور قریب و قرب و جوار کے لوگوں کو تو انسان جانتا ہی ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم میں سے انہیں کوئی جانتا نہیں تھا، اور وہ ایسی ان کی حالت بھی نہیں تھی کہ وہ دور دراز سے سفر کر کے آئے ہوں. تو جناب آپ علیہ السلام کے پاس تشریف رکھتے ہیں، اور آج آپ علیہ السلام سے سوال کرنا شروع کرتے ہیں. ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ مل ایمان، اے اللہ کے پاک پیغمبر ہمیں بتا دیجئے کہ ایمان کیا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ والملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ. یہ جتنی چیزیں اس میں بیان کی، ان سب کا تعلق دل کے ساتھ ہے. اگر ان کو دل سے تعلق نہ جوڑا جائے ان کا، تو پھر منافقین پکے ڈکے مسلمان تھے. اسی لیے دل میں استقامت اختیار کرنا بہت ضروری ہے. استقامت کی دوسری مثال، دوسری قسم، عملوں اور قول کے اندر انسان کو مستقیم رہنا ہے. کہ آپ علیہ السلام کا صحیح بخاری کے اندر فرمان ہے کہ کوئی بندہ اپنے منہ سے کوئی ایسی بات نکالتا ہے کہ وہ اس کو اہمیت نہیں دیتا، لیکن وہ کلام، وہ کلمہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والا کلمہ ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے. اور دوسرا وہ شخص جو ایسا کلمہ نکالتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو وہ کلمہ ناپسند ہے، اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا باعث ہے، تو اللہ رب العالمین اس کلمے کی وجہ سے اس انسان کو جہنم میں واصل کر دیتا ہے. حضرات دی وقار، استقامت یہ حاصل کرنے کے لیے صبر کی بہت بڑی ضرورت ہے. صبر کی اہمیت بہت ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے. دوسری جگہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین. اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور یہ صبر کرنے سے استقامت حاصل ہوگی. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صبر 3 مقامات پر کرنا چاہیے. الصبر علی الطاعہ، کہ اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا اس کی اطاعت کو بجا لاتے ہوئے اس پر صبر کرنا. دوسری جگہ جو صبر کرنا ہے الصبر عن المعصیہ، کہ معصیت سے رکتے ہوئے صبر کرنا ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب نہیں جانا. زنا بہت بڑی فحاشی ہے، تو یہ قریب نہ جانا یہ کیا ہے؟ صبر ہے، اور یہ استقامت کا باعث ہے. اور تیسرا الصبر علی اقدار اللہ، جو اللہ رب العالمین نے تقدیر میں لکھ دیا ہے اس پر صبر کرنا. کہ انسان کے صبر میں انسان کے نصیب میں غربت لکھ دی گئی ہے، وہ محنت نہیں کر پا رہا، کامیاب نہیں ہو رہا، تو اس کو اس پر صبر کرنا چاہیے. یہ کیا ہے؟ تقدیر ہے، اور صبر کرنے سے استقامت حاصل ہوگی. استقامت سے دنیا میں بھی انسان کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں استقامت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ونشهد أن لا